بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تر و تازہ جلد ہر مرد اور عورت اور خصوصاً نوجوان نسل کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا چہرہ تر و تازہ رہے اور چہرے پہ جھریاں نہ آئیں، اور تمنا تو ہے، لیکن جس راستے سے، جس غذا سے کہ تر و تازہ جلد اور جھریوں سے پاک جلد ہمیں مل سکتی ہے، وہ راستہ ہم اختیار نہیں کرتے۔ آخر کار تجربہ کار معالجوں نے یہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا آخری عمر تک چہرہ جو ہے وہ بالکل صاف رہے، جھریاں نہ آئیں، جلد خشک نہ ہو، تو وٹامن بی کمپلیکس کا استعمال کیا جائے۔ اب یہ وٹامن بی کمپلیکس عام آدمی، دیہات کا رہنے والا، وہ کہاں سے تلاش کرے گا؟ تو یہ وٹامن بی کمپلیکس یہ کسی مارکیٹ میں، کسی کلینک میں، کسی میڈیکل کی دکان پہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وٹامن بی کمپلیکس کثیر مقدار میں اخروٹ میں ملتا ہے، تمام دالوں کے اندر ملتا ہے، چنے اور سبز ترکاریوں کے اندر یہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ سبزیاں کھائیں، سبز ترکاریاں استعمال کریں، دالوں کا استعمال کریں۔ وٹامن ای کی وجہ سے جسم میں ضروری اور بنیادی سیل زندہ رہتے ہیں۔ وٹامن ای براؤن چاولوں میں، انڈوں میں، پھلوں میں، سبزیوں میں ملتے ہیں۔ زنک کی وجہ سے جلد کے سیل زندہ رہتے ہیں اور یہ ہارمونز بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مچھلی، گوشت، پنیر، دودھ، سبزیاں، اخروٹ اور کیلے میں زنک کی بہت بڑی مقدار، مطلوبہ مقدار پائی جاتی ہے۔ اس لیے زنک کے لیے مذکورہ بالا چیزیں کھانی چاہیے۔ دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے کیلشیم کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہڈیوں کو مضبوط، دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کیلشیم آپ کو ملے گی کہاں سے؟ اس کے ساتھ ساتھ وٹامن سی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کیلشیم اور وٹامن سی کے لیے آپ دودھ، پنیر، اخروٹ، دالوں، سبزیوں، براؤن چاول، انڈے اور تازہ مچھلی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو مطلوبہ وٹامن اور کیلشیم مل سکتے ہیں۔ آئرن کی بھی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آئرن، ہیموگلوبن، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کو انہی چیزوں سے میسر آ جائیں گی۔ خون میں موجود ایک خاص سیل جلد کو بڑا دلکش بناتا ہے، اور یہ سیل مناسب مقدار میں گوشت کھانے سے مل جاتا ہے۔ گوشت اگر میسر آ جائے تو مناسب مقدار میں آپ استعمال کریں، اور میگنیشیم کی وجہ سے جلد بڑی ہی تر و تازہ رہتی ہے۔ باڈی کے اندر اگر میگنیشیم ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی جلد تر و تازہ ہے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ مقدار میں جسم میں موجود ہو، تو پھر کسی قسم کے باڈی پہ اگر زخم آ گئے، خراش آ گئی، تو وہ داغ نہیں بنتے۔ اور اگر میگنیشیم کی کمی ہوگی، کوئی اگر چوٹ آ گئی، زخم آ گیا، ناخن لگ گیا، کسی مچھر وغیرہ نے کاٹ لیا، تو وہاں زخم اور میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے وہ جو زخم ہوگا
وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ تو بڑی عمر کے لیے اثرات میں جب وہ دار نمودار ہوتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے آخر کیا کیا جائے؟ زخم تو کبھی نہ کبھی آتا ہے، مچھر بھی کاٹ لیتا ہے، داغ بھی پڑ جاتے ہیں، تو اس کو وہ میگنیشیم کو حاصل کرنے کے لیے ڈرائی فروٹ، براؤن چاول، گندم کا آٹا، چوکر سمیت، چوکر نکال کے سفید آٹا یہ میگنیشیم کو پورا نہیں کرتا، تو چوکر سمیت مچھلی کھانے سے بھی میگنیشیم کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو موسم صحیح اور مچھلی آپ کو میسر ہے تو آپ مچھلی کا استعمال کریں۔ آلودگی اور گرمیوں سے، یعنی آلودگی اور سورج کی جو گرمی ہے، گرمی کے موسم میں جو سورج کی تپش ہے وہ جو چہرے پہ پڑتی ہے تو چہرے کی جلد کو زیادہ اور تمام جسم کی جلد کو جب نقصان پہنچتا ہے۔ اب آدمی نے 24 گھنٹے گھروں کے اندر تو نہیں رہنا، زمیندار ہے، کسان ہے، مزدور ہے، ملازمت کرنے والا انسان سورج کی تپش میں، گرمی میں گھر جب سے جائے گا بھی، واپس آئے گا بھی، تو ان سے تو بچا نہیں جا سکتا۔ ہاں، سورج کی جو تپش ہے، گرمی ہے، اس کا جو نقصان ہوتا ہے، اس نقصان سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے لیے آپ رس بیری ہے، چیری ہے، اور جب آپ کو یہ چیزیں ملیں آپ ذرا وافر مقدار میں استعمال کر لیں۔ کینو ہے، کنو کا موسم ہے، آپ اس کا استعمال کریں۔ مالٹے کا ہے تو مالٹے کو استعمال کریں، سنگترا ہے تو سنگترے کو استعمال کریں۔ اور ان چیزوں سے یہ جو چہرے جلد کے اوپر گرمی کے اثرات نمودار ہو جاتے ہیں تو اس سے جب وہ کافی حد تک بچاؤ ہو سکے گا۔ اور کتنے بچے اور بچیاں جو ابھی جس کو ینگ جنریشن کہا جاتا ہے، ابھرتی جوانی، تو وہ کیا کچھ خصوصاً لڑکیاں پتہ نہیں کون سی کریمیں، فیئر اینڈ لولی، اور اس کے بعد فائزہ، گوری، کون سی کریمیں 35 قسم کی مکس کر کے وہ استعمال کرتی ہیں۔ وقتی طور پہ فرق پڑ جاتا ہے، اس کے بعد پھر جلد جو ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو آپ اگر چہرے پہ جھریاں پسند نہیں کرتے، چہرہ دلکش نظر آئے، تو کبھی کبھی کھیرے کا پانی آدھے گھنٹے کے لیے لگا لو۔ کوار گندر ہے، گھیگوار ہے، آپ اس کا پانی لگا لو۔ اور جتنے بھی پھیلیں اور جتنے بھی سبزیاں ہیں، کبھی ایک دفعہ ان کا استعمال تو کریں۔ ایک دو دن میں واضح فرق تو نہیں آئے گا، لیکن آپ 1-2 ہفتے اگر کر لو گے تو آپ کی جلد کے میں جو ہے نا وہ 100% ہے، آپ کو فرق محسوس ہوگا، پھر کسی کریم کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جہاں تک ہو سکے آپ جو اپنی جلد کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، اگر جیب اجازت دیتی ہے، آپ کے حالات سازگار ہیں، تو آپ جوس پی لیا کریں، کوئی پھل کھا لیا کریں، زیادہ مقدار میں نہیں، لیکن جلد کو تر و تازہ رکھنے کے لیے یہ تر و تازہ چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی، سبزی کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، اور اچھی نہیں لگتی تو آپ اس کا رائتہ بنا لیں، سلاد بنا لیں، فروٹ چاٹ بنا لیں۔ فروٹ چاٹ میں 1-2 چیزوں سے لے کے جتنی چیزیں آپ کو میسر ہیں آپ اسے خوب استعمال کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہیں جس چیز کو آپ کو خوف ہے
جس چیز سے آپ ڈر رہے ہو کہ جلد خشک ہو جائے گی اور جھریاں آ جائیں گی اور آپ کی عمر بہت زیادہ لگنا شروع ہو جائے گی، اس میں آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا، جلد بھی تر و تازہ ہوگی اور جھریاں بھی نہیں آئیں گی۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آ گئی، اسے شیئر بھی کر لینا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کر لینا۔ حکیم الیاس عبدعلی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔